اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص فلن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. فقال أحمد أيضا: حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت قردوس بن كيس وقال قاص العامة بالكوفة يقول: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. قال شعبة: وقلت: أي مجلس؟ قال: كان قاصا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ ایک تو آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائیں اور دوسرا جو فقراء صحابہ آپ کے پاس ہیں آپ انہی کے ساتھ دل لگائیں، انہی کو اپنا ساتھی بنائیں، ان کی مجلس میں تشریف فرما ہوں، ان کو اپنے آپ سے کبھی دور نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں، اور یہ ایمان، اخلاص، یقین سے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں کہ دنیا دار جو ہیں ان کے تو اپنے مفادات ہیں، اپنے مقاصد ہیں، اپنی اغراض ہیں، وہ اغراض جب تک باقی ہیں دنیا دار کا تعلق باقی ہے، جس دن وہ غرض پوری ہو گئی دنیا دار کا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ فقراء کو ترجیح دیں ان اغنیاء پر، اور پھر خاص طور پہ یہ فقراء صحابہ جو ہیں یہ ایمان والے ہیں، وہ اغنیاء کفار جو ہیں وہ کفر والے ہیں، تو یہ زیادہ اولا ہیں بنسبت ان کے ایمان کی امید ہے، لیکن یہ تو پکے مومن ہیں، تو لہذا ایک امید پر حقیقی دوستوں کو چھوڑ دینا جو ہے وہ مناسب نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ آپ ان سے ہرگز نظریں نہ پھیریں، آپ دنیا کی خواہش نہ فرمائیں، دنیا کی تمنا نہ فرمائیں، دنیا والوں کی بات نہ سنیں، وہ تو اپنے خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے جو ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اسی سے علماء نے فرمایا ہمیں یہ حکم ملتا ہے
کہ ہم ہمیشہ اہل اللہ کی مجلس اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، قرآن پڑھنے والوں کی، حدیث پڑھنے والوں کی صحبت اختیار کریں، خیر کے کام والوں کی صحبت اختیار کریں، اور اشرار اور فجار کے تعلق سے بچیں۔ اب اس روایت میں امام احمد فرماتے ہیں، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے گزرے، وہاں ایک آدمی بیٹھ کے قصہ بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چپ کر گئے کہ اللہ کے نبی آ گئے، اب میں کیسے بات کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم جو بیان کر رہے تھے کرو، میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت جو ہے جیسے صبح سے سورج نکلنے تک ایسی مجالس میں بیٹھوں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں 4 غلام خرید کر کے آزاد کروں۔ مانا یہ تھا کہ آپ نے ان کی مجلس کو ترجیح دی کہ یہ فقراء ہیں، صحابہ ہیں، ان میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ ایک قصہ، صاف بات ہے کہ صحابہ کے قصے کو لغو تو نہیں ہو سکتا، اللہ نے بھی تو قرآن میں قصے بیان فرمائے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند سے روایت فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قردوس ابن قیس سے سنا، وَكَانَ قَاصَّ الْعَامَّةِ بِالْكُوفَةِ، وہ کوفے میں رہتے تھے اور عام لوگوں میں بیٹھ کے قصے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اخبرنی رجل من اصحاب بدر، مجھے ایک بدری صحابی نے یہ حدیث سنائی، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور نے فرمایا کہ ایسی مجلس میں بیٹھنا مجھے پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ۔ تو شعبہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کون سی مجلس؟ انہوں نے فرمایا وہ مجلس جس میں اللہ کے قصص ہوں، اللہ کا ذکر ہو، دین کی باتیں ہوں۔ وقال ابو داود الطیالسی فی مسند حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن ابان عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لأن اجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولنذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من آت السماء والأرض إسرائيل، دية كل واحد منهم 12,000 فصنادياتنا في مجلس أنس فبلغ 66,000، وها هنا من يقول 4 من ملك إسماعيل والله ما قال إلا 8، دية كل واحد منهم 12,000۔ ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أُجَالِسَ قَوْمًا، میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں صبح کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک، یعنی اتنی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں اس مجلس میں۔ کون؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، ساری دنیا مل جائے اس سے یہ مجلس کا وقت زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور اللہ کے ذکر کروں یا اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک بیٹھنا جو ہے، ولد اسماعیل سے 8 غلام خرید کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ولد اسماعیل میں پہلے تو غلام مل گئے، اگر ملے تو کتنی قیمت ہوگی، جس کی دیت اس زمانے میں 12,000 تھی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس کی مجلس میں بیٹھے تھے، فاصبنا، ہم نے ان کی دیتوں کا حساب کیا تو 96,000 یعنی 96,000 درہم
اور اسی لیے بعض کہتے ہیں اربعۃ من جلد اسماعیل، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے ثمانیۃ من جلد اسماعیل فرمایا، تو معنی یہ ہوا کہ اللہ والوں کی مجلس، اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مجلس، قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلس جو ہے اس کی حضور نے اتنی قیمت بیان فرمائی ہے کہ بھئی 8 غلام لے کے آزاد کرنے سے اتنا وقت ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر ہے۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا محمد بن اسحاق الحوازی قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عبد بن ثابت عن علی بن الاکبر عن الاغربی مسلم وهو الكوفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم۔ حضرت حافظ ابو بکر بزار نے اپنی مستند حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ایک آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو چپ کر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، یعنی جس مجلس میں قرآن ہے، درس ہے، تدریس ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ مجالس ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو۔ دنیا داروں کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا باتیں ہوں گی؟ ڈالر مہنگا ہو گیا سستا ہو گیا، پاؤنڈ مہنگا ہو گیا سستا ہو گیا، یورو مہنگا ہو گیا سستا ہو گیا، اچھا ورلڈ ٹریڈ آرڈر کا کیا ہوگا، اب عالمی تجارت کا کیا ہوگا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا ہوگا، فلاں ملک کا کیا ہوگا، فلاں لینا نہ دینا نہ قصہ نہ کہانی۔ لیکن جب اللہ کی مجلس میں بیٹھو گے، قرآن سنو گے، حدیث سنو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو گے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اللہ دلوں پہ ڈالیں گے اور دل میں نور ایمان پیدا ہوگا، اور اللہ والوں کی مجلس میں پھر جو بیماریاں ہیں ان کے علاج ہیں۔ جیسے ڈاکٹر بیماریوں کو پہچانتے ہیں، اللہ والے جو ہیں وہ بھی روحانی بیماریوں کو پہچانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں کیا بیماری، اس بندے میں کیا بیماری اور اس کا کیا علاج کریں تو یہ بیچارہ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ باقی ابھی یہ شیطانی خیال ہوتا ہے جی وہ اللہ والے کہاں رہے تو ہم کیا ہیں، ہم بھی تو وہ نہیں رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ والے نہیں رہے، پیر وہ نہیں رہے تو مرید بھی تو وہ نہیں رہے، اگر استاد وہ نہیں رہے تو شاگرد بھی تو وہ نہیں۔ تو ہم جیسے ہیں، اگر اس دور میں بھی کوئی اللہ والا مل جائے، وہ اللہ کا ذکر والا مل جائے، وہ اللہ کے قرآن و حدیث بیان کرنے والا مل جائے تو سبحان اللہ، اس کا احترام کریں اور اس کی مجلس میں بیٹھیں اور فیض حاصل کریں۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا محمد بن اسحاق الحوازی قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الاكبر الغربي مسلم والكوفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرت أن أصل نفسي معه وهكذا رواه أبو أحمد عن ابن ثابت عن علي بن الأكبر عن الأغر مرسلا وحدثنا يحيى بن الولى عن منصور حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأكبر عن الأغر أبي مسلم النبي هريرة أبي سعيد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ سورة الحج وسورة الكهف سكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی وہ سورۃ الحج پڑھ رہے تھے یا سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے، حضور نے فرمایا مجھے اسی مجلس میں حکم دیا کہ ان کے ساتھ بیٹھوں۔ وقال الامام احمد بن محمد المقيم قال حدثنا ميمون المرئي قال حدثنا ميمون بن صياح عن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون ذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات۔ تفرد به امام احمد رحمه الله تعالى
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لا یریدون بذلک الا وجہہ، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن ہم جو کٹھے بیٹھے کیا غلط آپ کو مجھ سے کیا غلط ہے، مجھے آپ سے کیا غلط؟ الحمدللہ خالص اللہ کے لیے ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھیں، ہم درس سنیں، ہم تفسیر سنیں، ورنہ مجھے آپ کا نام نہیں آتا، آپ کو میرا پتہ نہیں، الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ ایسی مجلس میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتہ آواز دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قوموا مغفورا لکم، اے مجلس والو فارغ ہو کے جب اٹھو گے تمہارے گناہ بخش دیے گئے، قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیوں کو بھی میں نیکیوں میں بدل ڈالوں گا۔ دعا کریں اللہ ہمارے لیے۔ تو یہ اہل ذکر کی مجلسوں کا فائدہ ہے میرے، لیکن دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی صحبت صالح جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد سے، ہمارے شیخ سے، میں ان سے پڑھتا رہا ہوں، تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کی صحبت میں، ہم تو بس آوارہ تھے، بے وقوف تھے جیسے اب ہیں، اب کون سا عقل آ گیا؟ یہ تو اللہ کی مہربانی، اللہ چاہے تو کام لے لیں۔ بات تو وہی کی ہوئی، ابھی تک تو اپنی اصلاح نہیں ہوئی، تمہاری اصلاح کیا کروں گا؟ تو ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا، حالانکہ بچپنا تھا، کوئی عقل وقل بھی نہیں تھی، کوئی اتنی سوچ سمجھ بھی نہیں تھی، اور کچھ دماغ میں وہ خانگی اور وہ بلوچی کا دماغ والا اثر بھی تھا، لیکن جب حضرت کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاتے، کبھی حضرت نے نہیں کہا ہمیں کہ بھئی یہ کام تمہارا غلط ہے، کبھی یاد ہی آگے بیٹھ جاتے بڑے۔ اچھا، آپ ڈر کے مارے ادب سے تو حال الحمدللہ کے استاد ہیں، شیخ ہیں، ان کے سامنے بات کیسے کریں، تو چپ کر کے ہم بیٹھے رہتے، حضرت بھی چپ کر زیادہ سے زیادہ پوچھے ہاں بھائی کیا حال ہے، گھر سے آئے ہو، گھر میں خیریت ہے؟ اور جناب ہم ڈر کے آتے کہ آج حضرت یہ ڈانٹیں گے، اور آج حضرت یہ ڈانٹیں گے، اور آج حضرت کو میری یہ شکایت ہو گئی اور یہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کی شان ہے، وہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو بیٹھتے تھے نا، وہ جو غلطی ہم سوچ کے آتے تھے نا، اللہ کی رحمت سے وہی چھوٹ گیا، اس کی اصلاح کہا کچھ بھی نہیں، کبھی نہیں فرمایا کبھی کیا، یعنی کبھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ تمہاری غلطی ہے، ہمارے استاد تھے، کیا ہو گیا، وہ چاہتے تو ہمیں مارتے بھی، تو ان کو حق تھا، استاد ہیں، لیکن زبان سے بات یعنی ایسا اثر ہوتا تھا دل میں ان کی صحبت کا، ان کے بات کہنے کا۔ ان کا ایک مدرسے کے قریب ایک جگہ تھی، یہ مدرسہ طاہر والی کہلاتا تھا، وہ جیلن والی کہلاتی تھی، قریب 2 میل کا فرق۔ وہاں سالانہ بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا، اللہ عالم اب بھی ہوتا ہوگا، اب تو مدت ہو گئی نا، وہ جگہ چھوڑ دی۔ تو مجھے بالکل آج بھی یاد ہے کہ ایسے بس جیسے 2 لفظی بات کی، فرمایا کہ وہ جلسہ ہے، تم نے جلسے پہ آنا بھائی، بس 2 لفظ۔ اچھا ہمیں جناب وہ بھول گئی بات، کون سا جلسہ، کیا جلسہ، ہم اپنی بے وقوفیوں میں مگن تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اللہ کے حرم میں کہ میں کوٹ سمابا میں تھا اس وقت، اور وہاں سے حضرت کی ٹہر والی بہت دور ہے، بڑا سفر، سردیوں کی رات تھی، اور عین عشاء کی نماز کے بعد جب میرے دوستوں نے کھانا لگایا تو مجھے یاد آیا کبھی حضرت کا تو جلسہ ہے، اور کل آخری دن ہے، 3 دن کا جلسہ ہوتا تھا، اور 2 دن گزر گئے۔
یہ اثر ہوتا تھا اللہ والوں کے کلام. میں نے کہا یار مجھے تو چھوڑو یار روٹی کیا کھانا. انہوں نے کہا جی حضرت ہم نے انتظام کیا ہے. میں کہ یار میرے انہوں نے کہا جی جلد سے کہا کہ کھانا اب آ گیا کھانا تو کھاؤ. میں نے کہا اچھا کھانا کھاتے ہیں تو مجھے ایسا کریں کہ کوئی بندہ بھیجیں. یہاں جو تھانہ ہے وہاں فیروز قریشی مجھے یاد ہے آج بھی الحمدللہ وہ بھی بہت ہو گیا اللہ قبر پہ رحمت کرے تھندار تھا. میں نے کہا اس کو کہو کہ میں ابھی آ رہا ہوں میرا انتظار کر. رات ہے عشاء ہو گئی 9-10 بجے ہیں تھندار لوگ ہیں. میں کہا چھوڑو یار تھندار میں پیغام دوں. وہ بالکل سڑک کے اوپر مجھے یاد ہے وہ تھانہ ہے مین جو KLP روڈ ہے کراچی لاہور پشاور اس کے اوپر کوٹ سماوے کا تھانہ ہے. تو میں گیا تو قریشی صاحب بیچارے انتظار میں بیٹھے تھے. خیر تو ہے بس میں نے کہا پھر بات ہی ہے میرے استاد کا جلسہ ہے. بسیں ہیں کوئی نہیں میرے پاس گاڑی نہیں جیپ نہیں موٹر نہیں. مجھے کسی بھی شکل میں طاہر والی پہنچاؤ. میرا استاد ہے اگر ناراض ہو گیا میں تو برباد ہوں. اگر استاد ناراض ہو گیا بس میں تو گیا تھا. انہوں نے کہا مجھے جاؤ کون سی ایسی بڑی بات ہے ہم ابھی سڑک پہ چلتے ہیں میں ٹرک روکتا ہوں اور سیدھی ٹرک KLP روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کا مدرسہ جو ہے وہ بھی طاہر والی KLP روڈ پہ ہے تو آپ کو اتاریں گے وہ مسئلہ ہی نہیں. تو ایسا کرو یار کل جلسہ ہے تو رات آرام کرو اللہ کے بندے تمہارا دماغ خراب ہو گیا. آرام سے سو جاؤ. صبح کی نماز کے بعد آپ کو گاڑی میں یا بس میں ٹرک میں جیپ میں کوئی نہ انتظام کر کے میں ہمارے قابل نہیں. میرے استادوں کا مدرسہ ہے جلسہ ہے اگر لیٹ ہو گیا تو میں تو گیا تھا. اس بیچارے نے جناب وردی پہنی 2 سپاہی تیار کیے سڑک پہ کھڑا ہوا ٹرک روکا ان کے سارے کاغذات چھین لیے. بھئی یہ کاغذات تھانے پہ جمع رہیں گے مکی صاحب سے کارڈ لاؤ گے تو لے جاؤ گے. ان کو عزت سے وہاں پہنچا ان کو راستے میں خبردار کو تکلیف دی. انہوں نے کہا جی اب کاغذ آپ کے پاس ہیں تکلیف کیا ہو. ہم تو انشاءاللہ وہ بیچارے ہمیں چائے بھی پلاتے رہے اور رات کے پتہ نہیں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے کے قریب جناب ہم مدرسے میں آج بھی آج اللہ استادوں کے اساتذہ کی قبر پہ کروڑوں کیا ہم لوگ کیا تھے. بس ان کی محبت تھی شفقت تھی نظر تھی دعائیں تھیں کہ آج اللہ نے ہم سے یہ کام کیا ورنہ منع نب سے مندال ہم چاہتے. اللہ اکبر بڑے خوش ہوئے استاد بڑی دعا. مجھے یاد ہے آخری تقریر میں بھی اور تقریر ختم کر کے عصر کی نماز ہوئی تو میں نماز پڑھ کے جلدی بھاگ گیا وہاں سے جلسے والی جگہ. جلسے والے میرے دوست تھے سارے تو ان کو میں نے کہا مجھے چائے کا کیونکہ بیماری ہے چائے پینے کی تو بہترین پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ نماز کے بعد کیوں میں آؤں نا تو چائے تیار ہو اور میرے منشے کے مزاج کے مطابق ہو. وہ میرے دوست نے کہا جی بالکل فکر نہ کریں اب چائے تیار ہے. ہم نے چائے رکھی ابھی ہم جناب پیاری منہ کو لگا استاد اور پھر کیا چائے گئی جہاں سے آئی تھی تو استادوں کو فقیر ہو چائے پیو پیو پیو. صاحب آپ آ گئے آپ پیو. میں تو چائے پیتا نہیں ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں سفارش کرنے کے لیے میری سفارش مانو گے. میں حضرت کی عقل فرمائے میں آپ کے حکم سے ساری رات کا جاگا ہوا. آپ حکم فرمائیں کہ رات یہاں رہو اور پھر تقریر کرو. حضرت 3 دن ہو گئے جلسہ ختم ہو گیا آخری تقریر بھی میری ہو گئی تو بہرحال کہتے ہیں نہیں بھائی وہ اصل بات یہ ہے کہ اس علاقے کی تمنا ہے کہ آپ آج رات پھر تقریر سنائیں. اور دوسرا کہنے لگے بات یہ ہے کہ تمہاری دادی جو ہے نا وہ بھی ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ رات کہو میرے بیٹے کو تقریر کرے اور میں تمہارے ساتھ نہیں جاتی تقریر سن کے آؤں. کہاں سے یہ شفقت ہم لائے کہاں سے وہ لوگ لائے. قبروں میں سو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے. یہ ان کی صحبتیں تھیں ان کی دعائیں تھیں اور ان کی محنتیں تھیں کہ اللہ کے آگے جب وہ تہجد میں روتے تھے نا تو وہ دعائیں ہمارے کام آ گئے. اللہ اکبر. بس دعا کرو اللہ والوں کی صحبتیں اختیار.
وقال الامام احمد تفرد، اس حدیث کو صرف امام احمد رحمۃ اللہ ذکر کیا. وقال الطبراني حدثنا اسماعيل بن الحسن قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب بن أسامة بن زيد بن ابي حازم بن عبد الرحمن بن سعد بن حنيف قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فخرج يلتمس بين قوم يذكرون الله تعالى من الصائب الراد جاء في الجلد والصوب الواحد لما رجع السماء وقال الله جعل في أمتي من أمرني أسرتي معهم عبد الرحمن هذا ذكر أبو بكر به داود الصحابة وأما أبو السادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت ابی حازم سے روایت ہے، وہ حضرت عبد الرحمن بن سعد بن حنیف سے فرماتی ہیں کہ جب حضور پہ یہ آیت اتری وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ حضور پہ جب یہ آیت اتری، حضور اپنے گھر میں تھے، حضور اسی وقت اٹھے اور مسجد میں آ کے تلاش فرمایا. فرماتے ہیں کہ جب آپ آئے تو ایسے صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، سائر الراس، جن کے بال جو تھے بکھرے ہوئے تھے، تیل ہے جعفر جلد چمڑے خشک ہو. اللہ اکبر. ایسے بھی صحابہ تھے الثوب الواحد، جن کے پاس ایک ہی کپڑا تھا، وہی گلے میں باندھا ہوا ہے، وہی چادر کے طور پہ ہے. فلما رآہم، جب حضور نے اپنے ان فقراء صحابہ کو دیکھا تو حضور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی. آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ مجھے کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. یہ ہے مقام صحابہ، یہ ہے مقام فقراء صحابہ. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھے. تو فرمایا کہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ایسی جماعت میرے صحابہ میں موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا صرف ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں بلکہ ان سے کبھی نظریں نہ پھیریں، ان کو کبھی نظر حقارت سے نہ دیکھیں، ان سے کبھی نظر نہ پھیریں اور غنی پر نظر نہ ڈالیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. قال ابن عباس لا تجاوز إلى غيرهم، ان کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ فرمائیں. تطلب بدلهم اصحاب الشرف والثروة، ان غریبوں کو چھوڑ کے کبھی تمنا نہ کریں کہ بڑے آدمی میری مجلس میں آئیں، غنی لوگ میری مجلس میں آئیں، بڑے لوگ میری مجلس میں بیٹھیں. کبھی سوچے ہی نہ. اللہ کو یہ غریب پیارے ہیں، اللہ کو یہ بکھرے بالوں والے اور یہ میلے کپڑوں والے، ان میں موتی چھپے ہوتے ہیں، ان میں لال چھپے ہوتے ہیں اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور جن کو تم دنیا والے دیکھتے ہو نا، بڑے سفید کپڑے، ان کے دل جو ہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، گناہوں سے دل سیاہ ہو چکے ہیں. ان کی صحبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اللہ معاف فرمائے. یعنی مجھے ابھی یاد ہے، میں کوئی اپنی بزرگی نہیں بیان کر رہا، اللہ معاف کرے، نہ میں بزرگ ہوں، نہ میں پیر شیر ہوں، نہ میں کچھ ہوں. میں ایک طالب العلم ہوں. ایک اپنی بیتی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں سفر میں جب تھا تو مجھے ایک دوست نے بڑا مجبور کیا کہ آج رات آپ میرے گھر میں رہیں. میں نے بڑا اصرار کیا کہ بھائی میں جہاں ٹھہرا ہوا ہوں مجھے مہربانی کرو اجازت دو. بس مہربانی کرو، میرا بھی تو کوئی لاٹ ہے. وہ بہت بڑے آدمی، میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ بھی ضد میں آ گئے. اور اس بڑے آدمی کے گھر میں رہنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ صبح کی نماز جو تھی وہ قضا پڑی اور اکیلے کو. حالانکہ میرے خیال میں 20 نوکر جو ہیں وہ تو گیٹ کے باہر کھڑے ہوں گے پہرا دینے والے. مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے، کس کو بلاؤں. نہ کسی نے اٹھایا نہ جگایا. 2 بجے رات کے بعد سوئے، تھکے ہوئے، سفر کے مارے ہوئے سو گئے. نہ وہ تو بڑے آدمی تھے، وہ تو ویسے بھی 11 بجے شاید اٹھتے ہوں گے. تو بہرحال مشکل سے نماز قضا کی. اور پھر میں جب دن ہو گیا، نوکر ہے صحیح چائے چھوڑو، بس گاڑی سے نکالو، مجھے پہنچا.
میں چلا گیا تو بعد میں بیچارے حضرت صاحب کیسے تو آپ ناشتے، یار میری نماز چلی گئی، تم ناشتے کا فکر کر رہے، یہ تمہارے گھر کی نحوست ہے، اسی لیے میں کہتا تھا کہ تمہارے گھر میں نہیں رہتا، کیونکہ صاف بات ہے میرا بھائی، جس گھر میں فلمیں چلتی ہوں، ڈش چلتے ہوں، انٹرنیٹ چلتے ہوں، شراب کباب شباب، وہاں نمازیں کیا ہوں؟ وہاں تو شیطان نے ڈیوا لگا دیا ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں، جس مکان میں تم جاؤ اور تمہیں صبح کو نماز کے لیے، تہجد کے لیے خود نیند کھل جائے، دل کرے کہ اٹھ کے نماز پڑھو، سمجھو کہ اس گھر میں کوئی اللہ والا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ حضور نے حضرت بلال کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ بلال، سارے صحابہ سفر میں ہیں، تھکے ہوئے، تھوڑا سا وقت ہے آرام کرنے کے لیے، تم بیٹھ جاؤ، جو ہی وقت ہو اذان دینا تاکہ نماز نہ چلی جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کی پلان سے ایسے ٹیک لگا لی اور عین صبح صادق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق ہوگی اذان دے دوں گا اور قافلہ اٹھ جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں غلب علی النوم، مجھے نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، اس سے ہوئے نرا، فرمایا کیا بات کروں گا حضور، جب اللہ کا نبی سو جائے بلال کی کہتا کرے، جس نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی، جلدی کرو اس وادی سے نکلو، ان بہا شیطان، اس وادی سے شیطان تھا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو سمجھو شیطان کا گھر ہے، جس گھر میں قرآن نہ ہو اور تم بھی جاؤ تو تمہاری نماز بھی چلی جاؤ، سمجھ لو کہ پکا یہاں شیطان کا ڈیرا ہے۔ اور جس گھر میں جاؤ تمہارا دل کرے گی یار قرآن شریف ہے وہ تھوڑا سا پڑھ لوں، اچھا رات کو تمہارا دل کرے یار نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہو رہی ہے، چلو اٹھو یار نماز پڑھتے ہیں، اور وقت سے پہلے تم جاگ کے وضو کر کے تہجد پڑھ کے مسجد، سمجھ جاؤ کہ اس گھر میں کوئی اہل اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ ہم نے تو ہزاروں دفعہ تجربے کیے نا، ہم تو جوگی لوگ ہوتے ہیں نا، ساری دنیا میں پھرنے والے جوگیوں کے پھیرے ہوتے ہیں، صبح کہیں اور شام کہیں اور رات کہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا جن ہیں، بندے ہیں، بھوت ہیں، 600 میل کا سفر ہے، دن میں جلسہ، صبح کو جلسہ، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو سفر، پھر صبح کی نماز کے بعد جلسہ، پتہ نہیں جن لوگ ہیں، بھوت لوگ ہیں، کیا بلا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یار اللہ کا حرم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر یہاں وقت ضائع کرنے تو نہیں آئے نا۔ تو اس کے بعد ہم نے یقین کریں یہ دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں جا کر جب تقریر شروع کی نا، دل کرتا تھا کہ یہاں بیان کرو، بس 10 گھنٹے بھی ہوں تو بیٹھے رہے، اور بعض جلسوں میں گئے دل کرتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ یہ یقین کرو، دیکھو نا جہاں آگ جلتی ہے اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا کسی کمرے میں روزانہ آپ عود بخور جلاتے رہیں، خوشبوئیں دیتے رہیں، اثر ہوگا نہیں؟ تو جہاں قرآن پڑھا جائے گا اثر کوئی نہیں۔ یا جہاں رات دن شیطان ہوگا اثر نہیں ہوگا، تاش کھیل رہے ہیں، کیرم کھول رہے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گندے گانے سن رہے ہیں، تو اثر نہیں ہوگا۔ جب لعنت برس رہی ہے ہو تو لعنتوں کا ڈھیر لگ گیا، اس لعنتوں میں جب رہو گے تو لعنتی بن جاؤ گے، سیدھی سی بات۔ اور جہاں قرآن ہوگا کہ بیوی قرآن پڑھ رہی ہے، بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بوڑھا قرآن پڑھ رہا ہے، بوڑھی قرآن پڑھ رہی ہے، گھر میں ذکر ہے، قرآن ہے، مطالعہ ہے، حدیث ہے، وہ تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو اثر کیسے نہیں ہوگا؟ یہ تو بات ہے۔ اسی لیے بس اپنا خود امتحان کر لیا کرو کہ جس دوست کی صحبت میں بیٹھے ہو اور تیری نماز میں لیٹ ہو گئے، سمجھ لو شیطان ہے، دوستی چھوڑ دو۔ اور جس دوست کی صحبت میں جب بیٹھو تو نماز فوراً ملتی ہے، جماعت ملتی ہے، مسجد ملتی ہے، سمجھ لو اللہ والا آدمی ہے، اسی کی صحبت ہے۔
بس یہ آسان بات ہے کہ جہاں کپڑے جلتے ہوں وہاں آگ ہے، جہاں خوشبو آتی ہو وہاں کوئی عطر والا ہے، سیدھی سی بات ہے نا۔ اسی لیے شیخ سعدی نے مثال دی نا کہ میں نے جو مٹی اٹھائی تو دیکھا تو خوشبو، ہونے کا یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا جمالے ہم نے چھین در من نثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ تو بابا پھول پڑے رہے اس کی وجہ سے خوشبو ہے، میں تو مٹی ہوں، نہیں کیا ہوں؟ جہاں پھول پڑا ہوگا خوشبو آئے گی، جہاں گندگی لگی ہوگی بدبو آئے گی۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں نا، اگر کسی کپڑے کو گندگی لگ جائے سارے گھر میں بدبو ہو۔ اور آپ جناب اگر گھر میں کہیں تھوڑا سا عود جلا دیں، لبان جلا دیں، کوئی تھوڑا سا عطر چھڑک دیں، کوئی ایئر فریشنر مار دیں، باہر سے جائیں گے نیچے سیڑھیوں میں جائیں گے تو خوشبو آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن جو ہے یہ رحمت ہے، اور شیطانی مجلسیں جو ہیں وہ عذاب ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، رحمتوں کی مجلس اختیار کرو یا اللہ کے عذاب کی مجلس اختیار کرو۔ اب اللہ نے حکم دیا میرے مدنی ان کے علاوہ کسی بڑے کو دیکھو ہی نہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أي ولا تجاوزهم إلى غيرهم، یعنی تطلب بدلهم مصاب الشر والثروت، ان غریبوں کو چھوڑ کے کسی بڑے کی امید نہ کریں۔ بعض لوگ فرماتے ہیں حضور کے دل میں خیال آیا اس لیے تنبیہ آئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ خطاب حضور کو ہوتا ہے اور تنبیہ امت کو ہوتی ہے، سبق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسا بات ربی دنیا، اور اس کے ساتھ کبھی اس کی بات نہ مانیں، اس کے ساتھ نہ رہیں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی جو ہر وقت دنیا 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 دنیا، کاروبار 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 کاروبار، اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کو اللہ نے دور کر دیا۔ اللہ نے اپنے ذکر ان کے ساتھ نہ بیٹھے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا ہر غم جو ہے وہ ضائع ہے۔ اے اعمالہ وافعالہ صفح وتفریط وضیاع، اس کے عمل ہوں اس کے افعال ہوں سب ضائع ہونے والے۔ ولا تکن مطیعا لہ ولا محبا لطریقتہ، ایسے لوگوں کی کبھی بات نہ مانیں، ایسے لوگوں کے راستے پہ کبھی نہ چلیں، ان سے کبھی محبت نہ کریں۔ ولا تغبط بما هو فیہ، اور جو کچھ ہم نے اس کو دنیا دے رکھی ہے اس پہ کوئی حسد کوئی غبطہ نہ کریں۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرة الحیاة الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری، آپ ان کی طرف اپنی نظریں بھی نہ پھرائیں جن کو ہم نے دنیا کی لذت دے رکھی ہے۔ یہ دنیا کی کیوں ہے؟ لنفتنہم، اسی میں ہم ان کا امتحان کر رہے ہیں۔ ورزق ربک خیر وابقا، اور تیرے رب کی طرف سے جو تیرا رزق ہے جو حلال ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ والوں کی مجلس اختیار کریں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اور بڑے لوگوں سے اور برے لوگوں سے بچیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بچائے اور صالحین کی صحبت نصیب فرمائے۔ میرا دوست ریاض سے آیا، اس نے احرام نہیں باندھا، پھر مسجد عمرہ سے احرام باندھا۔ میرا بھائی دیکھو نا، اگر اس کی نیت عمرہ نہیں تھی تو پھر وہ مسجد عمرہ سے بھی تو احرام نہ باندھتا نا، اس کا معنی ہے کہ نیت عمرہ تھی، لیکن وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر آیا تب پڑ گئی۔ اچھا اب دیکھو جناب، اس نے احرام تو باندھا، اس نے احرام باندھنے کے بعد طواف کیا، طواف کر کے احرام کھول دیا، صفا مروہ دوڑا ہی نہیں، سر مڈایا پھر صفا مروہ دوڑا۔ اللہ کے بندے، اگر پہلے مسئلہ پوچھ لو تو غلطی کیوں ہو اور دم کیوں پڑے؟ اب آپ نے چونکہ طواف کر کے سر مڈا دیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، دم پڑ گیا، ایک دم آپ کا وہ ہو گیا جو میقات سے تجاوز کیا، ایک دم آپ کا وہ ہو گیا جو آپ نے طواف کے بعد سر مڈا دیا اور صفا مروہ نہیں دوڑے۔ اس لیے میرا عزیز بات کو سمجھا کریں
کہ اگر آپ ریاض سے، ملک سے، کسی جگہ سے مکہ آ رہے ہیں، مدینہ منورہ آ رہے ہیں، تو 5 منٹ کے لیے کسی عالم کے پاس چلے جائیں کہ حضرت میں نے مکہ جانا ہے، احرام کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اور حضرت میں نے مدینہ شریف جانا ہے، میں زیارت کیسے کروں، میں صلاۃ السلام کیسے پڑھوں، میں مسجد نبوی میں کیسے جاؤں، مہربانی 5 منٹ کی بات ہے، وہ سمجھا دیں گے، آپ غلطی نہیں کریں گے۔ وہاں سے تو آپ اپنے عقل سے چل پڑتے ہیں، چھوڑو جی لوگ کرتے ہیں ہم بھی کر لیں گے، یار ہم کو بے وقوف ہے، نہیں جناب آپ کو بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو وہ ہیں جو مسئلے بتا رہے ہیں، آپ تو عقل والے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں استحیاء نہ کرے، شرم نہ کرے، بلکہ دین کے بارے میں اب بھی یعنی یقین کریں، ہمارے بعض میرے بھائی 50 سال عمر ہو گئی ہے، ان کو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ اچھا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ شرم کے مارے کیسے کہوں کہ یار مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی، اسی شرم میں مر جائے گا، حالانکہ اس میں کون سی اچھا دنیا کی کوئی بات ہو تو فوراً پوچھے گا، 10 آدمیوں سے پوچھے گا یار میں نے کپڑا خریدنا ہے کون سا اچھا ہوتا ہے، وہ کہیں گے نہیں یہ بتاؤ نا جاپان کا اچھا ہے، کوریا کا اچھا ہے، انڈونیشیا کا اچھا ہے، تائیوان کا اچھا ہے، چائنا کا اچھا ہے، کون سا اچھا ہے؟ یہ کپڑے لینا ہو ایک تھان تو اس کے لیے 10 آدمیوں سے پوچھو، اور اللہ کی جنت لینی ہو تو کسی سے نہ پوچھو، یہ کیا بات؟ شرم میں مر جائے گا، 70 سال، 60 سال ہو گئے، 50 سال، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے 10 بچے ہو گئے، 5 ہو گئے، 2 ہو گئے، کبھی آپ نے بیوی سے پوچھا تمہیں نماز آتی ہے؟ ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہو، یہ تو آپ پوچھتے ہیں کہ میرے کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے، یہ تو آپ پوچھتے ہیں کہ میں ایسے بے وقوف ہوں، کون سا میرا جوتا رکھا ہے اور جرابیں میری کون سی نکالی اور میچ ہی نہیں کر رہی ہیں، یہ تو پوچھتے ہو کہ آپ نے باتھ روم میں وہ ٹاول جو ہے وہ نیا کیوں نہیں رکھا، دھلا ہوا کیوں نہیں رکھا، کل والا ڈنگا ہوا ہے، وہ میلا ہے فلاں ہے، لیکن یہ بھی کبھی پوچھا ہے کہ بیگم آپ کو نماز آتی ہے، آپ کو دعائے قنوت آتی ہے، آپ کو تشہد کے بعد جو دعائیں پڑھنی آتی ہیں؟ اور پوچھوں تو میں تب جب مجھے بھی آتی ہوں، جب وہ مجھ سے کہہ دے کہ اچھا نہیں آتی تم سکھاؤ، تو آتی تو مجھے بھی نہیں، تو بیگم سے کیا پوچھوں زیادہ، دونوں اچھا ہے کہ دونوں فارے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اسی لیے ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل کو جہنم سے بچاؤ، کیسے بچاؤ گے؟ کہ خود بھی نماز سیکھو، گھر والوں کو بھی سکھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، گھر والوں کو بھی پڑھاؤ، خود بھی حیا کرو، گھر والوں کو بھی حیا سکھاؤ، چھوٹے بچوں کی تربیت کرو، ابھی سے انگلی لے کے مسجد میں لاؤ تاکہ بڑے ہو کے تیرے لیے بے حیا نہ بنے، پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ ابھی تم نے آزاد چھوڑا ہوا، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور جی ڈسٹرب نہ کرو جی، بچوں کو چھوڑو جی، چھوڑو جی، بچے ہیں جی، یہی بچے بڑے ہو گے انشاءاللہ پھر تیرا منہ کالا کریں گے۔ جی کہ ہم ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور اب ہمیں خوف ہے کہ ہمیں شاید کمپنی کا ٹھیکہ ختم ہو رہا ہے، واپس بھیج دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں رہیں، تو اصل اس کا علاج اللہ سے دعا ہے اور کوئی نہیں، کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے وَاصْبِرُوا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، حضور کے حدیث ہے اذا حضب امر بادر الى الصلاۃ، جب حضور کو کوئی بڑی مشکل پیش آتی نماز، بس 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، اللہ قادر ہیں اور کوئی سبب بنا دے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر کسی نے بکری خریدا، دودھ پی لیا، مجھے تو نہیں سمجھ آیا آپ کا مسئلہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ سے کیا غلطی ہوئی ہے، پہلے سمجھ بھی تو آئے نا، مجھے سمجھ آئے نا میرا بھائی، پہلے تم مسئلے کو سمجھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے اور تم کیا لکھ رہے ہو۔ وہ کتاب البیوع دیکھ لو،
جہاں یہ مسئلہ لکھا ہو اچھی طرح سمجھو، پھر صاف لکھو، مجھے بھی سمجھ آئے۔ کہتے ہیں جی کہ چاند کے اندر درخت دیکھا جاتا ہے تو کاٹ لیں آپ، اچھا ہے، لکڑی شکڑی کام آ جائے گی۔ بھوکے کو پوچھے تو کہے گا روٹی ہے اندر، باغ والے کو پوچھو تو کہے گا درخت ہے، کسی جاہل پیر سے پوچھو تو کہے گا بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے، اور حساب والوں سے پوچھے تو کہیں گے کل چاند گرہن ہوگی۔ یہ تو باتیں ہیں، اصل اللہ جانتا ہے کیا نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا، حضور پاک نے بیان نہیں فرمایا، ہم کہاں سے جانتے؟ دیکھو نا، ہم لوگوں کا تو مبلغ علم کیا ہے؟ قرآن حدیث۔ تو اللہ نے قرآن میں کسی جگہ نہیں بتلایا ہے کہ چاند کے اندر کیا ہے، یہ تو بتلایا ہے کہ چاند ہے، یہ تو بتلایا ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ ہم نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا ہے، اور یہ بھی فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ بھی بتلا دیا ہے کہ چاند کی منزلیں ہیں، چلتے 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 پھر بالکل باریک ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ یہ بھی بتلایا ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ چاند کے بارے میں کیا ہے، قل ہی مواقیت للناس، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ چاند اور سورج بے نور ہو جاتے ہیں، جن کو چاند گرہن کہتے ہو، سورج گرہن کہتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ بعض کہتے ہیں کسی کی موت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ پاک کی یہ نشانیاں ہیں قدرت کی کہ جو قدرت ان کو نور منور کرنے پہ قادر ہے وہ ان کے نور چھیننے پہ بھی قادر ہے، ان کو روشن بنانے پہ قادر ہے تو اندھیرا کرنے پہ بھی قادر ہے، ان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے تو قیامت والے دن ان کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو لہذا ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ڈر آتا ہے کہ میرے عذاب سے ڈرو، اتنے بڑے کرے میں بے نور کر سکتا ہوں، تم کیا چیز ہے، تمہیں مٹانا کون سمجھے؟ اس لیے ورنہ یہ کبھی کسی جگہ نہیں آیا کہ چاند کے اندر درخت ہے یا بڑھیا ہے یا محبوب کا چہرہ ہے یا پتہ نہیں داغ ہے اور کسی کوئی کتنا چھاپ، یہ ساری باتیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں جس کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ فدیہ اور تملیغ کا جو مسئلہ ہے اختلافی ہے، بعض ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں مثال کے طور پہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، روزے کا فدیہ ہے، جو آدمی روزہ نہ رکھ سکے، فدیہ ہے قرآن میں کہ نہیں؟ تو روزہ بھی تو فرض ہے، پھر اس کا فدیہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے خود بتلایا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا بیمار ہے، بوڑھا ہے کہ وہ صوم روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، نہ بیماری سے ٹھیک ہونے کی امید ہے، تو کیا کریں؟ بھی فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا روز کے حساب سے دے دیں۔ تو اللہ کے بندے ایسے نہ بحث کیا کرو، ایسے نہ فقہاء علماء پہ اعتراض کیا کرو، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم اپنا خاتمہ خراب کر بیٹھو۔ وہ تو گزر گئے، اللہ والے لوگ تھے، اپنا دین کا کام کر کے گزر گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اور اب اگر آپ ان میں کیڑے نکالیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو اپنے بندوں کا مخالف بنا دیتا ہے، وہ اللہ والوں کی مخالفت کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے جنگ ہو جاتی ہے، خود برباد ہو جاتی ہے۔ من آذی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ آپ نے جو انگلش میں لکھا ہے کین وی میک طواف وغیرہ، بالکل کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔
میری ایک کمپنی میں صفائی کی کمپنی میں ڈیوٹی ہے اور میری رات کو ڈیوٹی تھی، لہذا میں نے رات مینا میں نہیں گزاری، بلکہ میں ظہر کے بعد جا کے کنکریاں تو مار آتا تھا، لیکن رات مینا میں نہیں رہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے، ملازم ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، وہ اگر مینا میں رات نہ گزاریں یا مزدلفہ بھی نہ گزاریں تو ان پہ کوئی دم نہیں پڑتا۔ اس لیے حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ عورتیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، مریض ہیں، بوڑھے ہیں، وہ مزدلفہ جو واجب ہے، فرمایا کہ وہی بس 2 رکعت نماز جمع کریں، پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھ کے چلے جائیں مینا۔ تو اسی لیے اگر آپ نے مینا میں راتیں نہیں گزاری تو کوئی حرج نہیں۔ نماز نعت باندھنی، نیت، اچھا نعت نہیں نیت، نماز میں نیت باندھنے کے بعد سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے، اور عاجزی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس ملک الاملاک کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا ہو بندہ۔ کہتے ہیں جی کہ ہر نماز فرض کے بعد میں 20 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، پڑھو 20 مرتبہ پڑھو، کیا 20,000 مرتبہ پڑھو، 20,100 مرتبہ پڑھو، سب کیا ہے، جتنا ہو اللہ کا ذکر کرو، بس مسلوں میں نہ پڑھو، تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ۔ حضور نے فرمایا تیری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے ہر وقت تازہ رہے، ہر وقت۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، سمجھیے تو دیوانہ ہے۔ اسی لیے دیکھا نہیں اللہ والوں کو ہر کوئی دیوانہ کہتا ہے، کیونکہ ہر وقت وہ اپنی دھن میں لگے ہوتے ہیں، اپنے ذکر میں لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہو استغفار پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اسی طرح معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور جو تمہیں یاد ہے بس اللہ کے ذکر میں رہو۔ ایک عورت نے حمل کے ساتھ عدالت میں کیس کیا اور طلاق لے لیا، مجھے کیا پتا کون سی عدالت تھی، اگر انگریزی قانون کے تابع ہے فیصلہ تو وہ فیصلہ نہیں ہوگا، اگر اسلامی عدالت ہے تو قاضی نے سب کچھ دیکھ کے خلو کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسے گزرتے ہیں کہ دیکھو یعنی کچھ ضروری نہیں احتیاط کرنے کی، غلط ہے، بالکل مصلی کے اوپر پاؤں دے کے نکل جائے، بالکل ناجائز۔ اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزرو، نہ کہ اس کے سجدے کی جگہ پہ پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں، پرواہ دیکھتے نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا، پرواہ ہی نہیں۔ ایسا بالکل نہ کریں، اور گناہ ہے، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بچائے۔ کہتے جی کہ داڑھی منڈانا گناہ ہے، ہاں جی بالکل گناہ ہے، چاہے نماز بھی پڑھتا ہو چاہے نماز بھی پڑھتا ہو، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، داڑھی منڈانا الگ چیز ہے۔ داڑھی منڈانا صرف گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی منڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے، اس لیے وہ امام بھی نہیں بن سکتا، مؤذن بھی نہیں بن سکتا۔ اور داڑھی منڈانا جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان کو حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہے داڑھی منڈانا، ایک ہے داڑھی سے نفرت کرنا اور برا سمجھنا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ داڑھی منڈاتا ہے گناہ گار ہے، ایک ہے کہ نہیں داڑھی کو برا سمجھتا ہے۔ کیا مانا کہ صبح جاؤ نا بھائی یار چلو نہیں یار میں نے شیو نہیں کیا نا، دیکھو گندا لگ رہا ہوں، بھی شیو تو کر رہے ہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ تو ایسے کہہ رہا ہے نا جیسے روٹین ہو، یار میں نے ابھی شیو نہیں کیا، ٹھہرو نا یار مجھے ذرا شیو تو کرنے دو، میں بغیر شیو کے کیسے نکلوں، دیکھا نہیں یار بال نکلے ہوئے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، گندا لگ رہا ہوں۔
تو مانا ہے کہ حضور کی سنت کو گندا کہہ رہا ہے، اور جو حضور کی سنت کو گندا کہے وہ کافر ہو جائے۔ اس بات کا خیال رکھا کرے، اللہ پاک معاف کرے۔ ایک تو داڑھی مڈاتا ہے لیکن سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں، پھر تو امید ہے کبھی توبہ کر لیں، لیکن جو داڑھی کو سمجھتا ہی برا ہے، کبھی کبھی چھوڑا کرو یہ مولویوں کی باتوں کو، تو چھوڑو نا، تو تم کو اللہ نے خود عقل دیا ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہو، اپنے ملک چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں آئے ہوئے ہو، پیسے کما رہے ہو، دولت بنا رہے ہو، اور ماشاءاللہ ہر جیب میں موبائل ہے، اب تو تم ماشاءاللہ موبائل والے بھی بن گئے ہو۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جتنے اللہ کے انبیاء ہیں ان کی داڑھی تھی؟ ہاں جی، سیدھی سیدھی بات کرو حرم میں، انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ان کی داڑھی تھی؟ حضور پاک کی، صحابہ، اولیاء اللہ، محدثین، فقہاء، علماء، تو تم قیامت میں کن کے ساتھ کھڑے ہو؟ بس یہ کبھی علیحدہ بیٹھ کے غور کیا کرو کہ بھئی داڑھی والے تو ہوں گے ادھر، ہم کن کے ساتھ کھڑے ہوں؟ کیوں؟ یہ تو قاعدہ ہے، اللہ قیامت میں ان کو اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا جس کی شکل ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو جس قوم کی شکل بنائے گا ہم ان کے ساتھ ہی کھڑا کریں۔ تو اب تم خود غور کر لو کہ جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، اب صحابہ کو دیکھیں، داڑھی والے انبیاء، داڑھی والے رسول، داڑھی والے محدثین، داڑھی والے اولیاء اللہ، داڑھی والے بزرگ، داڑھی والے علماء، داڑھی والے، تو بغیر داڑھی والے کون ہوں گے؟ بس یہ کبھی غور کر لیا کرو، تمہاری مرضی ہے، رکھو رکھو نہ رکھو رکھو، مولوی کے کہنے، تم نے اللہ کے کہنے سے نہیں رکھی تو مولوی کے اوپر سے اترا نہیں۔ جس آدمی کو کعبۃ اللہ کا حیا نہیں آیا، محمد مدنی کے روضے کا شرم بھی نہیں آیا، مولوی مکی کی تقریر کیا کر لے گی؟ حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے شیر کراتا، ہاں ماں دیکھو بہادر دیکھو، پھر صلاۃ و سلام بھی لہک لہک کے پڑھ رہا ہے، او حیا کی، ایسا نہ ہو اللہ کبھی کسی میں پکڑ لے۔ نہیں حضور کی شکل محبوب تو سامنے تو نہ جاؤ، پھر شرم تو کرو نا، کچھ تو ادب ہو نا، بندہ نافرمان ہو تو ماں باپ کے سامنے وہ بھی نہیں آتا، پیچھے ہو جاتا ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے حضرت، رکھو نہ رکھو۔ دم کا گوشت جو ہے ساتھی کھا سکتے ہیں، اگر غریب ہیں کھا سکتے ہیں، غریب نہیں کھا سکتے۔ حید آباد نے چھوٹی لڑکی سے، اللہ معاف کرے، بہرحال اب لڑکی آپ کو مل گئی، ایسے ملعون سے آپ طلاق لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اسلام آباد غسل کیا، احرام باندھ لیا، میں جدے سے جب مکہ معظمہ پہنچ گیا طواف سے پہلے پھر غسل کیا، کیا وجہ؟ احرام باندھنے سے آپ پلید ہو گئے تھے، ناپاک ہو گئے تھے، نہیں دوبارہ غسل کیوں کیا؟ وجہ لکھو نا بھئی، آپ کو کوئی احتلام ہو گیا کیا؟ ناپاک ہو گئے کیا؟ یا گرمی کے لیے کر لیا؟ کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، انسان ہے، گرمی ہے، سفر ہے، آیا اس نے کہا چلو بس فریش ہو جاؤں، تیار ہو کے پھر طواف کروں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر خوشبو والا صابن نے استعمال کیا دم بڑھ جائے گا، وجہ لکھو نا، تم نے دوبارہ غسل کیوں کیا؟ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہ کرے، اولیاء کے بغیر نکاح نہ کرے۔ وہ بعض علماء کہیں گے کہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح نہ کرے۔ اگر کوئی آفاقی ہے، ہل سے احرام باندھے، آفاقی ہے تو میقات سے باندھے، ہل سے کیوں باندھے بھائی؟ تبلیغی جماعت میں ایک چلہ پورا کریں، نہ کرو تمہیں تکلیف ہے تو کیا وہ کیا تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ چلے میں چوری سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں، سگریٹ پینا سکھاتے ہیں، داڑھی مڈانا سکھاتے ہیں، کیا کرتے کیا ہے؟ میں تو کبھی گیا نہیں۔ اگر کوئی برائی سکھاتے ہیں پھر نہ جاؤ،
اگر کوئی بھلائی کا کام ہے تو کر لیا کرو. سنت اور نفل نماز گھر میں پڑھیں تو اچھا ہے، تاکہ گھروں کو آباد کرو، گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن ہو، نماز. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بالکل جائز ہے، ناف پہ باندھنا جائز ہے، سینے پہ باندھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. فجر کی نماز سے پہلے سنت لازم پڑھیں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت. مغرب کی اذان کے بعد سنت پڑھنا کوئی ضروری نہیں، مغرب کے بعد والی 2 رکعت ضروری ہے. وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتا، پہلے نفل پڑھیں، آخر میں وطر پڑھیں. اگر عمرہ کریں ہم کسی مردہ کے لیے، آپ کریں اپنے لیے، جب فارغ ہو جائیں دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه